پسینہ سوکھنے سے پہلے. کیونکہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے نا جی، جو کمزور آدمی ہوتا ہے، اس کو دیہڑی کرنے کے بعد بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مالک پیسے دے گا یا نہیں دے گا. میرے نبی علیہ السلام بندوں کے دلوں کا حال جاننے والے، نبی علیہ السلام انسانوں کے مزاج کو درست کرنے والے، نبی علیہ السلام ان تمام رازوں سے اپنے آپ کو جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمایا؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے. مطلب ابھی یہ منہ ہاتھ دھو کے فارغ بھی نہیں ہوا، اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ پیسے پکڑنے ہیں، فوراً اس کو دہاڑی دے دو تاکہ اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے. ہم کیا کرتے ہیں جی؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ چنگے چنگے سرمایہ دار، اچھے اچھے سیٹ، اچھے اچھے مالدار لوگ کسی بڑے شو روم میں جائیں گے، 2 روپے کی چیز 10,000 کی خرید کے لائیں گے، لیکن گھر میں جو مزدوری کرنے آ گیا، گھر میں جس سے کام کروایا، اس کو بولیں گے تمہیں پیسے کل دیے جائیں گے، پرسوں دیے جائیں گے، نرسوں دیے جائیں گے. مزدور کی مزدوری مارنے والوں، اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تم جو کروڑوں روپیہ دے کے بھی اپنا علاج کرواتے اور اچھے نہیں ہوتے، یہ ان مزدوروں کی دلوں کی آہیں ہیں جن کا تم 1 روپیہ مارتے ہو، اس کی بدولت کروڑوں روپیہ بھی خرچتے ہو تو سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو حق مارنے والے لوگ نہیں پسند. اللہ کو حق مارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، چاہے وہ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، چاہے دیانت دار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بار بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ مفلس کون ہوگا یعنی غریب بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے کے لیے. فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے. سنو نبی علیہ السلام کس کو مفلس کہتے ہیں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روز محشر میں پیش ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کئی 100 حج لکھے ہوں گے، کئی 100 عمرے لکھے ہوں گے، جس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، مسجدوں کی تعمیر بھی ہوگی، مدرسوں میں حصہ داری بھی ہوگی. فرمایا لیکن جب یہ پیش ہوگا نا، دوسری طرف سے سارے مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ پیش ہوگا تو دوسری طرف سے مظلوم. کون مظلوم؟ گھر کے نوکر جن کا حق مارا گیا، مزدور جن کا حق مارا گیا، پڑوسی جن کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا گیا، وہ لوگ جن کو ناجائز گالی دی گئی، جن کی سر بازار بیزتی کی گئی. فرمایا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ تو ہمارا مجرم ہے. دنیا میں ہم کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اچھا ان کا حساب برابر کرو بھائی. اب جیسے کوئی آیا کہ یا اللہ مجھے گالی دی تھی سرے بازار، میرا قصور نہیں تھا، لیکن یہ گھمنڈ میں تھا، اس کو شوق تھا لوگوں کی بے عزتی کرنے کا. ہاں چلو اتنی نیکیاں، اتنے عمرے لے جا بھائی، تو اپنا حساب کر. لوگ آئے جائیں گے، کوئی حج لے جائے گا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی زکاتیں لے جائے گا، کوئی صدقے لے جائے گا. اتنا مفلس ہو جائے گا کہ جتنی لاکھوں نیکیاں لائیں ساری خالی، اور ادھر دینداری پھر بھی باقی ہے. دنیا میں جب دینداری کھڑی رہے تو بندہ مکان بیچ دیتا ہے، کرائے پہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات دینداری پھر ختم نہیں ہوتی. یہ سب کچھ دے دے گا، دینداری باقی رہے گی. فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں، دیندار تو اب بھی کئی باقی ہیں. دیکھو کیا دردناک منظر ہوگا. حکم ہوگا کہ پھر کیا ہوا، اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو ان کے گناہ ہیں اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو، ان کو خالی کر کے بیچتے رہو. سستا سمجھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے دنیا میں کسی کی جائیداد پر، کسی کی زمین پر، اور جائیدادیں چھوڑو، رسول اللہ نے بات کمال کی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت، 1 فٹ جگہ، 1 انچ جگہ، جس نے 1 قدم کی جگہ، جس نے بس 4 انچ جگہ، فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی جگہ کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی ہوا. دنیا میں تو اس لیے ذلیل ہوا، پڑوسی کہتے ہیں دیکھو دبنگ ہے، ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دنیا میں تو جب آگے سے گزر جاتا ہے لوگ پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں کہ بدمعاش ہے جی، اپنی سیاسی پاور کی وجہ سے ہمارے سے دھکا کر رہا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہے. فرمایا آخرت میں 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. پہلے جن کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، یا جو پاور میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فیکٹری آج سے ہماری ہے، اتنے پیسے لو، چلو نکلو. پاور میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمیں پسند آ گئی، نکلو. حکایت رومی میں لکھا ہے ایک بادشاہ ایک باغ میں گیا، ایک اللہ والوں کا باغ تھا، اس کو بڑا پسند آیا، کہنے لگا کچھ کھلاؤ. تو انہوں نے ایک انار کھلایا بڑا مزیدار. تو دل میں برائی آ گئی کہ یار میں باغ پہ قبضہ نہ کر لوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں. تو کہنے لگا یار ایک اور کھلا دو. جب دوسرا انار کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ پہلے والا میٹھا تھا یہ کڑوا ہے؟ فرمایا پہلے تیری نیت میٹھی تھی، اب تیری نیت کڑوی. تو جو لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید پہ کہ یہ مر جائے، ان کا بٹوارا ہو جائے، ہم قبضہ کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا توق بنائیں گے. توق سمجھتے ہیں؟ گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے، جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں گلے میں توق ڈالا جاتا ہے. جس کو جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، غریبوں کی، مظلوموں کی، جو دھکے سے سودا کرتا پھرتا ہے کہ نہیں میری تو افسری ہے جی، میں حکومت میں ہوں، یہ جگہ لینی ہے ہر حالت میں. جن کو شوق ہے غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا، جن کو شوق ہے اپنی مرضی پر جائیداد خریدنے کا، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تالا لگایا کائنات میں کہ بندہ اکلا ہی آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس خزانے میں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا جینا دے لئی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے. جس اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کرتا پھرتا ہے، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، جس جھوٹی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا توق بنائیں گے، زمین کا توق، 7 زمینوں کا توق اتنا وزنی ہوگا کہ جب گردن میں پہنایا جائے گا گردن ٹوٹ جائے گی. اور کیا کہیں گے فرشتے کہ تجھے بڑا شوق تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا، تیرے اندر بڑی امنگ تھی کہ ہاں مجھے تو پراپرٹی چاہیے، پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے، پڑوسی کا مکان خریدنا ہے، سامنے والے کا خریدنا ہے، دائیں والے کا خریدنا ہے، چاہے مقدمے ڈال کے خریدا جائے، چاہے پریشر کے ساتھ خریدا جائے. فرمایا بڑا تجھے شوق تھا نا کہ ہمیں زمین چاہیے، تو لو ابھی اس زمین کا مزہ چکھو. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے. کوئی آ جاتا کرایہ دار، شروع میں بہت مسلمانوں نے مکان کرائے پہ یہاں لیے ہوں گے جو مائیگریٹ ہوئے، تو کسی ایک نام بڑا پسند ہے، اس کا نام ہے المتکبر، یعنی غرور کرنے والا. اللہ کے جو 99 نام ہے نا ان میں ایک نام ہے المتکبر. فرمایا میں غرور کرنے والا ہوں. کون؟ اللہ غرور کرنے والے ہیں. اور یہ صفت اللہ نے فرمایا صرف ساڈی ہے، اور کسی بھی نہیں. دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنانا چاہتا ہے اور پھر غرور کے ساتھ چلتا ہے، زمین خدا کی اور خدا کا بندہ اس زمین پر جب اکڑ کے چلتا ہے پھر اللہ کو پسند نہیں آتا.